زاہد میک ٹھیک کر دیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر کے نعرہ حیدری کرسی اگی تک صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مائک نیچے کر دیں مائک. چلیں ایک مرتبہ مل کے مرحومین کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات کی تلاوت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر ماشاءاللہ. الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير. ماشاءاللہ. الذي أمر النبي البشير والنظير وصاحب المعراج وسراجا منير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير. الصلاة والسلام على سيدنا وسيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أعني العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على سيد الأوصياء وإمام المتقين وقاتل المشركين علي بن أبي طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم وعزائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مل کے خاندان عصمت و طہارت پہ چھلکتی ہوئی حیدری درود کی تلاوت ماشاءاللہ. تعداد کافی ہے، آواز تھوڑی کم لگ رہی ہے. ایسی صلوات پڑھیں کہ آپ سب کی بیداری کی تائید بن جائے. مل کے صلوات. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت امیر المؤمنین، سب سے پہلے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اور گمراہی کے اندھیروں سے بچانے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی ہے. سلامت رہیے، اللہ لٹتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم فرمائے. اسی طرح میرے ساتھ چلتے آئیں گے. مختصر حاضری ہے تو آپ کو سننے کا بھی لطف آئے گا، مجھے بھی پڑھنے کا لطف آئے گا. ویسے بھی میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے ویسے بھی کل یا پرسوں چلے جانا اسلام آباد واپس، تو ادھر تھا تو بانیان کی مہربانی ہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی. میرے ساتھ بولتے آئیں گے، پھر انشاءاللہ جتنی بھی حاضری ہوگی آپ کو بھی سننے میں لطف ہے، آپ کی بھی مکمل عبادت ہو، میری مکمل عبادت ہو. ایسی صلوات پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے. میرا یہ اسلوب بیان ہے، طریقہ کار ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز خدا کی حمد سے کرتا ہوں، اور جو بحمداللہ میں کر چکا ہوں، اور اس کے بعد ضروری سمجھتا ہوں کہ ان پہ درود پڑھا جائے کہ جن کے دم سے درود میں بھی دم درود ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اور درود و سلام اس عظیم دہلیز پہ کہ جہاں پہ آئے اگر وحشی بھی تو انسان بن جاتا ہے، جہاں پہ آئے اگر انسان بھی تو آ کے مسلمان بن جاتا ہے.
جہاں پہ اگر مسلمان بھی آئے تو آپ سب کی طرح صاحب ایمان بن جاتا ہے. یہ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. آئے اگر مسلمان بھی تو صاحب ایمان بن جاتا ہے. اگر صاحب ایمان بھی آئے تو ان کی دہلیز سے خالی نہیں جاتا. اگر ان کی دہلیز پہ صاحب ایمان بھی آئے تو حضرت سلمان بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی دہلیز پہ بے ذر آئے تو ابو ذر بن جاتا ہے. بے داد آئے تو مقداد بن جاتا ہے. نتیجہ دینے لگا ہوں. بے داد آئے، بیدار رہیے گا، بے داد آئے تو مقداد بن جاتا ہے. مجبور آئے تو مختار بن جاتا ہے. اور کربلا میں ہمارے سامنے ثابت ہو گیا، حسین نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا، باخدا یہ وہ دہلیز ہے، یہ وہ در ہے. اس در پہ اگر مدتوں کا گنہگار بھی آئے تو واپس خالی نہیں جاتا، حر بن کے جاتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. بس 2 سے 3 اور منٹ اور سن لیں. قرآن سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بلا کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سماعتیں بیدار ہیں، کسی تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر کسی تمہید کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب، یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کون کہتے ہیں؟ کافر. بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ہیں نا، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ. قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی والے قرآن ہی سنتے ہیں. قرآن سنے گا، پہلے آیت مکمل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ. سورہ رعد آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب، یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ نہ گھبرایا کریں. گھبرائیں تو تب جب تجھے رسالت انہوں نے دی ہو. بہت اچھے. تجھے رسالت انہوں نے نہیں دی، تجھے رسالت میں نے دی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. ان سے کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور کیا اللہ کافی ہے؟ نہیں، آیت یہاں تک نہیں، آیت آگے تک ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ بھی کافی ہے اور وہ بھی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ، سلامت رہیے. اللہ بھی کافی اور وہ بھی کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم. اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پوری آیت کو پڑھا جائے. انشاءاللہ پہلا حصہ مکمل کرے پھر قبلہ ممبر کے حوالے ممبر. کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. جو کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. کیا کہا؟ کافر کہتے ہیں. غور فرمایا. پتہ چلا جو مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانے وہ بن جاتا ہے کافر. بہت اچھے. پتہ نہیں کس نے سمجھا، کس نے سمجھا. جو نہیں سمجھا میں سمجھا دیتا ہوں. جو محمد کی رسالت کو نہ مانے، غور فرمائیے گا، بڑا جملہ دینے لگا ہوں. جو مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانے وہ بن جاتا ہے کافر. جو رسول کی رسالت کا انکار کرے وہ بن جاتا ہے کافر. اب مجھے شیعہ سنی بیٹھے بھائی ہو، سارے مجھے تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ یزید ملعون دربار میں بیٹھ کے کیا کہتا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر انجا ولا وحی نزل. کوئی رسول نہیں آیا ہے، کوئی وحی نہیں آئی. بنو ہاشم نے کھیل کھیلا ہے. ادھر قرآن نے کہا تھا جو مصطفیٰ کی رسالت نہ مانے وہ بن جاتا ہے کافر. یزید کہہ رہا ہے کوئی رسول نہیں آیا. اب ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ تم کہو کافر کافر شیعہ کافر. اب ہم کو کافر نہ کہنا، ہم کو کافر نہ کہنا، کیونکہ یزید کہہ رہا ہے جو اللہ نے کہا تھا جو مصطفیٰ کی رسالت نہ مانے وہ بن جاتا ہے کافر. اب ہمیں یہ نہ کہنا کربلا اسلام کے 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں، کفر اور اسلام کی جنگ کو کربلا کہتے ہیں. نعرہ حیدری ہدیہ صلوات. صلی اللہ محمد والے. کفر اور اسلام، سلامت رہیے، کفر اور اسلام کی جنگ کو کربلا کا. 2 جملے اور پڑھ لوں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کفر اور اسلام کی جنگ کو کربلا کہا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ نہ گھبرائیں، آپ کو رسالت ہم نے دی ہے. اور کیا فرمایا؟ تیری رسالت کی گواہی کے لیے بھی میں اللہ کافی ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. اللہ نے دینی ہے رسالت کی گواہی. اب مجھے سارے مل کے بتائیے، کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ زمین پہ آ کے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ میں نے اللہ کو دیکھا آ کے کہہ رہا تھا تو نہیں مانتا محمد میرا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا رسول ہے. یا کبھی تاریخ میں اللہ نے کہا ہو ابو جہل ابو لہب تم نہیں مانتے کہ محمد میرا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا رسول ہے. میرا اللہ تو کبھی زمین پہ آیا نہیں. بہت اچھے
تو کبھی زمین پہ آیا نہیں میرا اللہ. تو قرآن میں برملا فرما رہا ہے کہ میں رسالت کی گواہی دوں گا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب تیرا کلام بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کا کلام ہے, لکھنے میں غلطی ہو گئی, بیان کرنے میں غلطی ہو گئی, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی. میرے اللہ تو ہی سمجھا دے, ہم تو نہیں سمجھ پا رہے کہ تو کہہ رہا ہے میں گواہی دوں گا, زمین پہ آ کے گواہی دیتا بھی نہیں ہے. اب واضح پروردگار کی میرے بندوں کو بتا دو میں ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا. بھی میرے ساتھ بولتے آئے گا, میری محنت کو ضائع نہ کیجئے. پتہ نہیں محنت کر کے آتے ہیں ہم آپ کو سنانے کے لیے, مطالعہ کر کے آتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ رسالت کی گواہی دے گا اور زمین پہ آتا بھی نہیں, تو فرمایا میں ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا, میں نے ایک کتاب بھیجی ہے جو میرا کلام ہے. بہت اچھے. یہ بول کر گواہی دے کہ محمد میرا رسول ہے, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے نا یہ کسی بندے کا کلام نہیں, بہت اچھے, بہت اچھے. یہ میرا کلام ہے. یہ بول کر گواہی دے گی محمد میرا رسول ہے. بس مختصر کرنے لگا ہوں. یہ بول کر گواہی دے گی محمد میرا رسول ہے. دل ہو تو وہ گواہیاں پڑھو جو اللہ نے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشرکوں کے تانے بھی پڑھوں گا, اللہ کا جواب بھی پڑھوں گا. مشرک تانا دیتے تھے, اللہ قرآن نے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتا تھا. ایک مرتبہ دشمن نے تانا دیتے ہوئے کہا قالوا ما لهذا رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے, جو بازار میں بھی چلتا ہے. اللہ نے فوراً جواب دے دیا ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قرآن پڑھ کے دیکھیے, مصطفیٰ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نازل نہیں کیے مگر یہ کہ سارے کھانے کھاتے تھے, سارے بازار میں بھی چلتے تھے. ایک مرتبہ دشمن نے تانا دیتے ہوئے کہا انت میں مجنون. قرآن سنیے, بھی قرآن پڑھ رہا ہوں. تو تو دیوانہ ہے, ہم ایک دیوانے کو کیسے رسول مان لے؟ تو تو دیوانہ ہے, ہم دیوانے کو کیسے رسول مانے؟ فوراً کتاب خدا سورہ یاسین میں بول اٹھی ربک, تیرے رب نے تجھے دیوانہ نہیں بنایا. ما انت بنعمت ربک بمجنون, تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا. میرے ساتھ بول دیا, یہ کبھی میرا حوصلہ توڑیے گا, تیرے رب نے تجھے دیوانہ نہیں بنایا. ایک مرتبہ پھر دشمن نے تانا دیتے ہوئے کہا لشاعر المجنون, یہ تو شاعری کرتا ہے, ہم ایک شاعر کو کیسے رسول ماننے؟ اللہ نے فوراً جواب دے دیا وما علمناہ شعرا وما ينبغي له, تیرے رب نے تجھے شاعر تو نہیں بنایا, تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی. ادھر مشرک تانا دے رہے تھے, ادھر قرآن جواب دے رہا تھا. ادھر مشرک تانا دے رہے تھے, ادھر قرآن جواب دے رہا تھا. اب پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اس جملے پر نہیں بولے گا, وہ آیا مجلس سننے ہے جملے پر خاموش رہے گا. اب ذرا سارے ہاتھ بلند کرے تو میں جملہ کہوں. دشمن تانے دے رہے ہیں, اللہ جواب دے رہا ہے. ایک مرتبہ دشمن کو تانا دینے کا موقع مل گیا. جب اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دیے تھے, بیٹے دے کے واپس لے لیے, بیٹے دے کے واپس لے. دشمن کہنے لگا مصطفیٰ اب مقصد چلتا ہے وارث سے, وارث ہوتا ہے بیٹا. جب تیرا وارث نہیں ہوگا, تیرا مقصد نہیں ہوگا, مقصد نہیں ہوگا تو اسلام نہیں چلے گا. جب اسلام نہیں ہوگا تو تیرا ساری یہ محنت ختم ہو جائے گی. اسلام کا نام آنا تھا یا غیرت پروردگار کو جلا لایا. اللہ نے کہا مصطفیٰ پریشان نہ ہو, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی ہے. سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی ہے, ہم نے تجھے بطول عطا کر دیا. دشمن کی طرف سے ملنے والے تانے کے جواب کو فاطمہ کہا جاتا ہے. اور غور فرمائے, آخری جملہ کہنے لگا, بالکل آخری جملہ. اور غور فرمائے, اللہ نے کیا فرمایا, تیرے رسالت کا گواہ ایک اللہ کافی اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پہلے گواہ کا نام لے لیا, بہت اچھے, اللہ گواہ, اور اس کا نام ہی نہیں لیا کہ جو دوسرا گواہ ہے ومن عنده علم الکتاب, اس کا نام ہی نہیں لیا. ذرا غور فرمائے, جہاں پر بھی اللہ نے قرآن میں علی ولی کے فضائل پڑھے, بہت اچھے, بہت اچھے, فضائل پڑھے لیکن نام نہیں لیا. میں وہ فضائل پڑھ کے ختم کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ مصائب نہیں پڑھوں گا. وہ فضائل کے پڑھ کے ختم کرتا ہوں جو اللہ نے پڑھے ہیں. فضائل پڑھے, نام نہیں لیا. دل ہو وہ فضائل پڑھوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ومن عنده علم الکتاب, وہ گواہ بھی کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم. نام نہیں لیا کہ وہ صاحب علم کتاب خدا کون ہے. بہت اچھے. ایک مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ہیں جو رکوع میں حالت رکوع میں زکات بھی دیتے ہیں, بہت اچھے, بہت اچھے, نماز بھی قائم کرتے ہیں. ایک مقام پہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پتہ نہیں کہ وہ چادر تطہیر میں اہل بیت میں کون کون تھا.
یہ میرا آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، ذرا میرے ساتھ بولیے، میرے ساتھ انگیج ہوئیے. آخری جملہ ہے. بتایا نہیں کہ وہ چادر تطہیر کے نیچے کون کون تھا. ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بتایا نہیں کہ وہ آل محمد میں کون کون آتا ہے. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بہت اچھے. بتایا نہیں کہ وہ عبد کو معبود سے ملانے والا وسیلہ کون ہے. یہ جملہ آنے والا، نتیجہ آنے والا، میرے ساتھ بولیے گا. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بہت اچھے. بتایا نہیں کہ وہ صدیق اکبر کون ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. ایک مقام پہ فرمایا، ابھی میرے ساتھ بول دیا یہ گا. ایک مقام پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بتایا نہیں کہ وہ دن کون سا تھا. اب علی والو بولیے گا. اب یہ الگ بات ہے، ہم نے جس آیت کا پردہ اٹھایا، ہر پردہ آیت کے نیچے ہمیں علی نظر آیا. بہت اچھے. ہم نے مباہلہ میں دیکھا تو نبی جیسا بن کے جانے والا، نفس رسول بن کے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہمیں علی نظر آیا. چادر تطہیر کے نیچے دیکھا تو اہل بیت میں علی نظر آیا. جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے تو آل محمد میں علی نظر آیا. اس آیت کو اٹھائیے، قرآن میں ہر جگہ علی نظر آتا ہے. ہم کہاں کہاں سے علی تلاش کریں، ہر جگہ علی ملتا ہے. تو اس لیے تو شاعر نے کہا تھا مسجد میں ہے علی تو منبر پہ بھی ہے علی. کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیمبر پہ بھی علی. جنت علی کی ہے تو ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی ہر جگہ ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.